اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین ناظرین، میری گفتگو کے جو مخاطب ہیں وہ نوجوان ہیں، اور میں ہمیشہ نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان بے راہ و روی کا شکار ہے۔ وہ نہ دین کو سمجھتا ہے، نہ دین پر عمل کرتا ہے، نہ دین کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو دی۔ اس کے بعد جو پروردگار عالم کے پسندیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری تھی وہ دین کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو دین تباہ و برباد ہو جائے گا اور کھلونا بن جائے گا امراء کے گھروں کا، حاکمین کے گھروں کا اور عوام کا۔ تو دین کی ذمہ داری، دین کا جو سب سے بڑا حق ہے ہم پر، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی حفاظت کریں۔ دیکھیے، دین فروشی کیا ہے، دین کس طرح بکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے جملوں پہ۔ دین کس طرح بکتا ہے، دین کو کیسے بیچا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ خبردار، میرے دین کو، میری آیات کو، میری نشانیوں کو ہرگز کم قیمت پر مت بیچنا۔ یہ خدا کی آیت کی پکار ہے۔ یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، خدا کے لیے دین کو کم قیمت پر مت بیچنا۔ آج دین بیچا جا رہا ہے، وہ بھی کم قیمت پر بیچا جا رہا ہے، چند سکوں کے عوض بیچا جا رہا ہے، چند سیٹوں کے عوض بیچا جا رہا ہے، دربار کے اندر جگہ بنانے کے لیے بیچا جا رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ہرگز میرے دین کو چند سکوں کے عوض مت بیچنا۔ میرے معزز سامعین، مولا علی علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وائے ہو، نفرین ہو، بربادی ہو اس عالم پر جو عالم دین کے عوض دنیا خرید لیتا ہے۔ یہ امیر کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وائے ہو، نفرین ہو اس عالم پر کہ جو دین کے عوض دنیا خرید لیتا ہے۔ وہ دین کے عوض دنیا کیسے خریدتا ہے میرے معزز سامعین؟ وہ اس طرح خریدتا ہے کہ اس عالم کے الفاظ میں مٹھاس تو ہوتی ہے مگر دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ وہ عالم حق تو جانتا ہے لیکن بولتا وہی ہے جو حکمران سننا چاہتے ہیں، بولتا وہی ہے جو عوام سننا چاہتی ہے، بولتا وہی ہے جو امراء سننا چاہتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، آج ہماری مساجد کا یہ حال ہے، سود عام ہے، تقریباً 70% 80% لوگ سود کے کاروبار میں مبتلا ہیں۔ سود خور بندہ مسجد کے اندر پہلی صف میں موجود ہوتا ہے، لیکن عالم کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سود پہ بات کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی وہ عوام کو خوش کرنا جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے سود کے بارے میں گفتگو کی تو میرا چندہ بند ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر جو انتظامی امور ہیں، جو چندہ دینے والے لوگ ہیں، جو پیسہ دینے والے لوگ ہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو سود خور ہیں، وہ چندہ دینا بند کر دیں گے۔ تو میرے معزز سامعین، اس طرح چند سکوں کے عوض دین کو بیچا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین ناظرین، امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم، اس سے بڑا فرمان امیر کائنات کا اگر نوجوانوں کے دل میں اتر گیا تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ اور میرا یہ مشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتا رہوں گا، میں ایسے لوگوں کے خلاف بولتا رہوں گا، میں نوجوانوں کو بیدار کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا کہ دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کہ جب کوئی عالم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے حکمت کے موتی نہیں بلکہ فتنے پھوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کوئی عالم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ حق سچ نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان سے فتنے پھوٹتے ہیں، وہ فتنوں کو ہوا دیتا ہے جیسے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے۔ یہ امیر کائنات فرماتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوانوں، خدا کے لیے دین کی حفاظت کرو۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم نے اپنے دین کی حفاظت نہ کی تو ہمارا معاشرہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج ٹک ٹاک پہ پورا کا پورا خاندان
नंगे होकर डांस कर रहा है, अपनी बेटियां लेकर टिकटॉक पे आ गए हैं, अपनी बहनें लेकर टिकटॉक पे आ गए हैं। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये है कि जब दीन के साथ खिलवाड़ होने लग जाए, जब दीन को मजाक समझा जाए, जब दीन की हिफाजत ना की जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है। परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज हरगिज हक को बातिल के साथ ना मिलाना, वला तक्तुमुल हक, और हरगिज हरगिज हक को मत छुपाना, वान तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो कि हक क्या है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, हक को जानते हुए भी अवाम को खुश करना, हुक्मरानों को खुश करना और उमरा को खुश करना, ये दीन फरोशी है। नौजवानों, दीन फरोशी को समझो कि दीन किस तरह बिक रहा है। हर आलिम जिसने इमामा या बापैन रखा हो वो आलिम नहीं होता। उलमा का एक मयार है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर नहजुल बलागा के हवाले से, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबों के हवाले से बताऊंगा कि आलिम कौन होता है और आलिम की निशानियां क्या होती हैं। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आप लोगों से एक इल्तमास करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। वस्सलाम।